ایک حصے میں تو صلاحیت وہ ہوتی ہے جو آلریڈی اللہ نے جسم کو دی، وہاں پوری نسل انسانی ایک ہے، وہاں پوری نسل انسانی ایک ہے۔ کیوں کہ یہ جو صلاحیت اس نے حاصل کی ہے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیا کوئی اپنی آنکھوں میں نور خود لایا؟ کیا کوئی اپنے کانوں میں سماعت خود لایا؟ کیا وہ اپنے معدے میں جو اس کی صلاحیت ہضم کرنے کی خود لایا ڈائجسٹو سسٹم میں؟ کیا وہ ہارٹ میں پمپنگ کا جو پروسیجر میتھڈ پروسیس ہے وہ خود لایا؟ نہیں۔ اس کسی معاملے میں بھی، کسی صلاحیت میں بھی اس کا کردار زیرو ہے، اس کا کوئی اس میں کردار و اختیار نہیں ہے۔ یہی وہ فیکٹر ہے جس نے پوری نسل انسانی کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، صلاحیت کے اعتبار سے آرگن کی وجود کی۔ تقسیم کہاں ہوئی؟ جہاں دین آیا، دین کے ضابطے آئے، دین کے لاز اینڈ ریگولیشنز آئے، ان پر انسان نے اپنے اختیار سے عمل کیا اور اپنی صلاحیتوں کو جو اس صلاحیت والے وجود کو ملی تھی اختیاری، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ایک مقام بنا۔ تو یہاں جو صلاحیت اب وہ بنائے گا وہ اس کی اختیاری ہوگی، اس کی بنیاد اس کے عمل پر ہوگی، عمل کی بنیاد ایمان پر ہوگی، ایمان کی بنیاد ایک دین پر ہوگی۔ اس لیے یہاں جو صلاحیت بنے گی وہ الگ بنے گی، کیونکہ آپ کا عمل لوگوں سے جدا ہے، لہذا آپ کی صلاحیت لوگوں سے جدا ہو جائے گی۔ آئی ایک تھی لیکن عمل سے الگ الگ ہو گئی۔ نیچر نے ایک صلاحیت دی تھی، ہر عضو کو جو صلاحیت دی تھی پوری نسل انسانی کو وہی صلاحیت ملی تھی، لیکن آگے چل کر یہ صلاحیتیں عمل کی بنیاد پر تبدیل ہونی شروع ہو گئی۔ جب عمل کی بنیاد پر یہ تبدیل ہونی شروع ہو گئی تو پھر ایک کمیونٹی الگ بنتی چلی گئی۔ یہ جو ہندو ہیں، یہ سکھ ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ مسلمان ہیں، کیونکہ ہر ایک کا دین الگ ہے، ہر ایک کا ضابطہ الگ ہے، ہر ایک کے عمل کی راہ الگ ہے، ہر ایک کا ایمان الگ ہے، ایمان پہ نیتیں الگ ہیں، نیتوں میں عمل لگ گئے، عمل کے اثرات لگ گئے۔ ایک کیسے بنے گی صلاحیت کے؟ کیونکہ عمل کے اثرات سے صلاحیتیں بنتی ہیں نا، ایسے تو صلاحیتیں نہیں بنتی۔ عمل کرتا ہے انسان، عمل کے منطقی اثرات ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں، وہاں سے صلاحیتیں جنم لیتی ہیں۔ اب اگر سب کچھ الگ ہے تو کیا صلاحیتیں ایک ہوں گی؟ پہلے حصے میں تو اعضاء ایک تھے، اعضاء کی صلاحیتیں ایک تھی، ان کا پرنسپل ایک تھا، ان کا پروسیجر ایک تھا، ان کا پروسیس ایک تھا، ان کا استعمال ایک تھا، سب کچھ ایک تھا، تو صلاحیتیں ایک ہوئی۔ لیکن یہاں آ کر جب عمل کی تقسیم ہو گئی، اختیار اوپر ہے، تو عمل کی تقسیم نے صلاحیتوں کو تبدیل کر دیا، صلاحیتیں الگ الگ ہو گئی۔ اب یہ صلاحیتیں جو ہیں یہ الگ الگ اس لیے ہیں کہ جو ہمارا عمل ہے وہ الگ ہے دوسرے سے، ایمان کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، نیت کے اعتبار سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ اس لیے ہماری صلاحیت بھی الگ بنے گی۔ پہلی صلاحیت جو تھی وہ ہمیں ملی تھی، اسے ہم نے حاصل کرنا ہے، یہ ہمیں ملے گی نہیں، یہ ہمیں حاصل کرنا پڑے گی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صلاحیت جو ملی ہوئی تھی اس کو ہم نے ٹرانسیکٹ کر کے وہ صلاحیت جو ہے اسے بھرا کر
اب خود ایک ایسے مقام پر لے کر جانا ہے اس صلاحیت کو جو میرے عمل کی بنیاد سے پیدا ہو، اور میرے عمل کی بنیاد میرے ایمان اور میرے دین میں ہے. تو یہاں وہ صلاحیت ٹھہری نہیں رہے گی، وہ صلاحیت تبدیل ہو جائے گی. جیسے میں ایک آدھ مثال سے یہ بات ثابت کروں گا. پانی ہے، پانی پوری کائنات میں پانی ہے، لیکن ہر زمین کے نیچے اس زمین کے اثرات سے پانی نکلتا ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا. پانی تو یہ کیا ہے؟ اب زمین کے اثرات اسے مختلف کر دیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نیچرل پرنسپل ہے. اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ جس قسم کی زمین ہوگی اس سے جو چشمہ پھوٹے گا اس پر اس کے اثرات ہوں گے. یہ قانون فطرت سے بدل کوئی نہیں سکتا. اسی طرح ایک صلاحیت جو ہے ایک وجود سے جب گزرے گی ایک جیسی نہیں ہوگی، نہیں رہے گی. وجود ایک زمین کی مانند ہے، وجود ایک دھرتی ہے. اگر وجود ایک دھرتی ہے، ایک زمین کی مانند ہے، تو اسی وجود سے عمل گزرتا ہے. ایک عمل وہ ہے جو ہے تو صحیح لیکن آپ کا وجود اس سے گزرا نہیں ہے، اس کی صلاحیت اور ہوگی. ایک عمل وہ ہے جو ہے تو عمل لیکن آپ کے وجود سے گزر گیا ہے، اس کی صلاحیت اور ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے یہ عمل وجود سے گزرتے گزرتے اپنی صلاحیت تبدیل کر لیتا ہے. تھا ایک عمل وجود سے گزرا، اب وہی عمل ایک عام انسان نے کیا، وہی عمل ایک مومن غوث اور قطب نے کیا. اب ان کے وجود میں عام انسان کے وجود میں تو فرق ہے. عام انسان کے وجود سے جب وہ عمل گزرے گا تو اس کی وہ صلاحیت نہیں ہوگی جو ایک مومن غوث اور قطب کے وجود سے گزرنے والے عمل کی ہوگی. دونوں کا مختلف عمل ہوں گے، ایک نہیں ہوں گے. کیوں کہ ایک کا عمل ایک وجود سے گزرا ہے، دوسرے کا عمل دوسرے وجود سے گزرا ہے. ایک کے وجود کے جو اثرات ہیں دوسرے وجود کے اثرات جیسے نہیں ہو سکتے تو عمل ایک جیسا نہیں ہوگا. تو عمل کے نتیجے میں جو صلاحیت بنے گی وہ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ وہ ایک جیسی نہیں ہوگی، مختلف ہوگی. تو یہاں آپ دیکھیں کہ اسی اصول کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ صلاحیتوں کو جیسے جیسے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کی کیٹیگری تبدیل ہوتی جائیں گی. ایک مقام استحقاق کا ایسا ہے گا جہاں آپ مسلمان سے مومن کی کیٹیگری میں داخل ہو جائیں گے. جہاں مومن کا استحقاق شروع ہوتا ہے اس سے آگے مومن جو ہے انسان بن جاتا ہے. تو یہاں یہ جو صلاحیت ہے تفریق کی فرق سے کہ ایک جیسی نہیں ہے، یہ انسان کے اختیار سے ہوتا ہے. وہ صلاحیت جو پوری نسل انسانی کی ایک ہے وہ اختیار سے نہیں بلکہ عزا اور اس کی صلاحیت سے ہے. اور دوسرا جو اختیار سے ہے وہ عزا اور اس کی صلاحیت نہیں ہے، عزا اور اس کی صلاحیت کا استعمال ہے کہ آپ نے اس عضو کو اور اس عضو کی جو صلاحیت ہے اسے اپنے اختیار سے استعمال کیسے کیا ہے، اس سے صلاحیت اور آئے گی. وہ صلاحیت نہیں آئے گی، وہ صلاحیت تو رہ گئی پیچھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک صلاحیت وہ ہے جو آپ کا اختیار جب
اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ آپ کے اختیار کی آئینہ دار ہوتی ہے کہ کس نے اپنے اختیار کو کیسے استعمال کیا، اس کی صلاحیت کا بننا اس پہ انحصار کرتا ہے۔ لیکن ایک آلریڈی صلاحیت موجود ہے، یہ اس نے بنائی، نہ اس کا اختیار ہے بنانے کا۔ تو جہاں اس کا اختیار ختم ہوا، جہاں اس نے بنایا نہیں ہے، وہ تو فطرت کا معاملہ ہے، اور جہاں فطرت کا معاملہ آ جائے پوری نسل انسانی ایک ہے۔